جامع مسجد جوہری بازار میں اشتعال انگیز کارروائی، آچاریہ کی معذرت، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں حالیہ دنوں ایک سنگین واقعہ پیش آیا جس نے شہر کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے رکن اسمبلی بال مکند آچاریہ پر الزام ہے کہ انہوں نے جامع مسجد جوہری بازار میں نماز کے دوران داخل ہو کر نعرے بازی کی اور متنازعہ پوسٹر چسپاں کیے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں کشیدگی پھیل گئی اور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آچاریہ کے خلاف FIR درج کی۔ پولیس کے مطابق 25 اپریل کی شام بی جے پی اور وشو ہندو پریشد یعنی VHP نے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ اس ریلی کے دوران بال مکند آچاریہ اور ان کے حامیوں نے جامع مسجد کے باہر پاکستان مرد آباد اور جے شری رام کے نعرے لگائے، زعفرانی جھنڈے لہرائے اور مشالیں جلائیں۔ عینی شاہدین کے مطابق آچاریہ نے مسجد کے احاطے میں داخل ہو کر ایک متنازعہ پوسٹر چسپاں کیا جس پر دہشت گردی کا مذہب ہوتا ہے لکھا تھا اور مسلمانوں کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ جامع مسجد کمیٹی کی شکایت پر پولیس نے بال مکند آچاریہ کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات 298 یعنی مذہبی جذبات کو مجروح کرنا، 300 یعنی مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا، 302 یعنی مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی نیت سے الفاظ کا استعمال اور 351 یعنی 3 مجرمانہ دھمکی کے تحت مقدمہ درج کیا۔ بی جے پی کے راجستھان یونٹ کے صدر مدن راتھوڑ نے بال مکند آچاریہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آچاریہ نے ایک ویڈیو پیغام میں معذرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد کسی مذہب یا برادری کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں تھا۔ اب اس میں عوامی رد عمل کیا ہوا؟ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ جامع مسجد کمیٹی نے الزام عائد کیا کہ یہ سب کچھ دانستہ طور پر کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ پولیس نے آچاریہ کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے، عبادت میں رخنہ ڈالنے اور مجرمانہ دھمکیوں کے الزامات کے تحت FIR درج کی۔ معاملہ CIT کرائم برانچ کے حوالے کیا گیا جو عوامی نمائندوں سے متعلق حساس کیسوں کی جانچ کرتی ہے۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج شروع ہو گیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پولیس کو مداخلت کر کے حالات کو قابو میں لانا پڑا۔ کانگریس کے 2 مقامی مسلم اراکین اسمبلی رفیق خان اور امین کاغذی موقع پر پہنچے اور پرامن رہنے کی اپیل کی۔ جماعت اسلامی ہند راجستھان نے شدید رد عمل دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آچاریہ کو فوری گرفتار کیا جائے۔ بی جے پی نے وقتی طور پر فاصلہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ٹھیس پہنچانے والے کسی بھی عمل کی حمایت نہیں کرتی۔ یہ واقعہ جے پور جیسے شہر میں جو ہمیشہ سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال رہا ہے ایک تشویشناک پیش رفت ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں جو سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ بھارتی سیاست میں ایک غیر متوقع موڑ اس وقت آیا جب مودی حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کرانے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ وہ مطالبہ تھا جسے بی جے پی برسوں تک تقسیم کی سیاست قرار دے کر رد کرتی رہی۔ اس اچانک تبدیلی کے پیچھے کئی اہم عوامل کار فرما ہیں، جن میں سب سے نمایاں راہل گاندھی کی مسلسل سیاسی مہم، ریاستی سطح پر بڑھتی عوامی حمایت اور 2024 کے انتخابات کی تپش ہے۔ بی جے پی کو فیصلہ کرنے پر کیوں مجبور ہونا پڑا؟ حالیہ دنوں میں بہار، کرناٹک، تلنگانہ جیسی ریاستوں میں کاسٹ سروے کے بعد جو سیاسی لہر اٹھی اس نے بی جے پی کی نیندیں اڑا دیں۔ بہار میں ذاتوں کی تعداد اور آبادی کے انکشافات نے واضح کر دیا کہ OBC، دلت اور آدیواسی طبقہ عددی اعتبار سے فیصلہ کن طاقت رکھتا ہے۔ اگر ان طبقات کو ان کی آبادی کے حساب سے حصہ داری ملے تو ملک کی سیاسی طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ راہل گاندھی نے اسی نکتے کو مرکزی ایجنڈا بنایا اور سوال اٹھایا، اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ملک میں OBC کتنے ہیں تو ان کے لیے انصاف کیسے ممکن ہے؟ کیا کانگریس اور راہل گاندھی اس کا سیاسی فائدہ اٹھا پائیں گے؟ راہل گاندھی کی طرف سے اٹھائے گئے 4 مطالبات: نمبر 1، وقت بند کاسٹ مردم شماری۔ نمبر 2، نجی شعبے میں ریزرویشن۔ نمبر 3، OBC کی تناسبی نمائندگی۔ نمبر 4، غربت پر مبنی مردم شماری۔ یہ سب سیاسی نعروں سے زیادہ ایک سماجی و آئینی ایجنڈا بن کر ابھرے ہیں۔
اگر کانگریس ان مطالبات کو عوامی تحریک میں تبدیل کر پاتی ہے تو یہ نہ صرف راہل گاندھی کے امیج کو مضبوط کرے گا بلکہ یو پی، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، جھارکھنڈ جیسے ریاستوں میں کانگریس کو نئی توانائی دے سکتا ہے۔ کیا بی جے پی واقعی سنجیدہ ہے یا یہ صرف انتخابی چال ہے؟ سوال یہی ہے کہ کیا یہ محض دباؤ میں لیا گیا وقتی قدم ہے یا واقعی حکومت ذات پر مبنی پالیسیوں کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ماہرین اس میں تقسیم ہیں۔ سیاسی مبصر یوگیندر یادو کے مطابق بی جے پی نے وقتی سیاسی فائدے کے لیے رضامندگی تو دی ہے لیکن وہ اس کے اثرات سے خائف بھی ہیں۔ ذات پر مبنی طاقت کی نئی تشکیل ان کے روایتی ووٹ بینک کو چیلنج کر سکتی ہے۔ سماجی تجزیہ کار پروفیسر وجے کمار کا کہنا ہے، کاسٹ سروے محض اعداد و شمار نہیں بلکہ یہ وسائل، طاقت اور پالیسی کی اثر نو تقسیم کی بنیاد ہے۔ اگر اسے صحیح نیت سے کیا گیا تو یہ سماجی انقلاب کی شروعات ہو سکتی ہے۔ کیا ہوں گے اس کے دور رس اثرات؟ اگر مردم شماری شفاف طریقے سے ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دلت، آدیواسی اور او بی سی کی نمائندگی میں اضافہ ہوگا۔ نجی شعبے میں ریزرویشن کا مطالبہ شدت اختیار کرے گا۔ انتخابی حلقوں کی نئی صف بندی ممکن ہوگی۔ مرکزی اور ریاستی بجٹ میں وسائل کی تقسیم پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو امیدواروں کی چناؤ میں برابری دینی پڑے گی۔ تبدیلی کی آہٹ یا محض سیاسی حکمت عملی؟ اس وقت ملک ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ بی جے پی نے پہلا قدم تو بڑھا دیا ہے لیکن اصل امتحان عمل درآمد اور نیت کا ہوگا۔ راہل گاندھی نے اپنی بات عوام کے دل تک پہنچا دی ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ اسے سیاسی فائدے میں بدل پاتے ہیں یا نہیں۔ سوال اب صرف مردم شماری کا نہیں بلکہ جمہوریت میں نمائندگی، مساوی مواقع اور آئینی برابری کی جنگ کا ہے، جس میں آنے والے مہینے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔